الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے بلکہ 2 ہفتوں سے آپ کے سامنے سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھی، کیونکہ سورہ نصر کے اندر جو مضامین ہے اور جن پیشین گوئیوں کا تذکرہ ہے اس سیرت کے کچھ واقعات کے جاننے پر موقوف ہے، اس لیے ان سیرت کے واقعات کو آپ کے سامنے مختصراً عرض کیے گئے۔ اس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا، اور اس میں جو دفعات اور جن پوائنٹ پر صلح ہوئی تھی اور اس کے کیا نتائج مرتب ہوئے وہ آپ نے جان لیے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اس صلح حدیبیہ کے تعلق سے فتح مبین کا لقب دیا گیا ہے کہ بڑی فتح تھی، اور واقعتاً بہت بڑی فتح تھی۔ اس وقت تو نہیں سمجھ میں آئی، لیکن اس کے پیچھے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایت کی ہوائیں چلی ہے اور آپ علیہ السلام کے لیے دعوت کے لائن سے جو میدان ہموار ہوا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ اسی دور میں آپ علیہ السلام کے پاس آ کر 3 بڑی شخصیتوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ ایک تو ہے حضرت خالد ابن ولید، نام تو آپ نے سنا ہی ہے، مشہور جرنیل صحابی ہے۔ ان کی جو سرکشی تھی اسلام سے پہلے اور اسلام کے خلاف جو کچھ ان کی محنتیں لگی تھی، آپ نے شاید اس کو جانتے ہوں گے کہ احد کی جو جنگ ہوئی ہے نا، احد کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں آپ علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو جو تکالیف پیش آئی ہے اور جو بظاہر شکست ہوئی تھی، اس کی بنیادی وجہ حضرت خالد ابن ولید کا پیچھے سے حملہ کرنا تھا۔ اب اندازہ لگاؤ کتنے زبردست ذہین اور قوی جری اور بہادر یہ آدمی تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کو میں نے ابھی جو صلح حدیبیہ کے واقعے میں ایک بات بتائی تھی کہ مکہ سے نکل کے یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ مکہ والوں نے ان کو بھیج دیا تھا 200 آدمیوں کے ساتھ کہ جا کے آپ محمد کا راستہ روکو، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ اس وقت انہوں نے یہ قصد بھی کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ ظہر کی نماز آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد خالد کو اس وقت تو خیال نہیں آیا کہ حملہ کرے، لیکن ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ دوسری نماز کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اب ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ لیکن اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے وہ آیات صلاۃ الخوف، میں نے بتایا تھا خوف کے وقت جب دشمن سامنے ہو تو کیسے نماز ادا کی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز ادا فرمائی صلاۃ الخوف۔ تو خالد ابن ولید، اور پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آ گیا، صلح ہو گئی، دفعات طے ہو گئی یہ، اور پھر آپ علیہ السلام جو بھی عمرہ قضا جو آپ نے فرمایا، اس وقت آپ جب مکہ تشریف لے گئے تو آپ نے آپ کے دست اقدس پر خالد کے جو بھائی تھے ولید ابن مغیرہ، خالد ابن ولید، تو ان کے بھائی تھے ولید ابن ولید، ان کے بھائی کا نام کیا تھا؟ ولید۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لے آئے،
سمجھ رہے ہیں نا. اب بھائی ایمان لے آئے, آپ نے فرمایا, آپ علیہ السلام نے ان کی بہت ہمت افزائی فرمائی, اور پھر اس کے بعد فرمایا خالد اتنا ذہین آدمی ہے, پتہ نہیں کیوں اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اسلام کی, بہت ہوشیار آدمی ہے. آپ نے تعریف فرمائی خالد کی. اور پھر ساتھ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک خط بھی لکھا خالد کے نام, اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر خالد ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کا بہت اکرام کریں گے. تو جو ایسے جملے تھے, ایک تو اول تو ان کا دل ٹوٹا تھا, کیونکہ کتنی محنتیں کی انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلعہ کما کرنے کے لیے کہ آپ کو ختم کر دیں گے, لیکن کچھ نہیں ہوا. اور اس کے برعکس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح ہو چکی, تو اب ان کا دل بجھا بجھا رہنے لگا. اب انہوں نے کہا, خالد نے, یار یہ کیسے حالات ہے, دل کے اندر وہ سوچ رہے تھے, اور اتفاقاً حضور کی طرف سے ایسا پیام پہنچا, تو ان کا دل تو پہلے سے تھوڑا نرم ہو ہی چکا تھا, اور حضور کی طرف سے ایسے الفاظ جو ان کی ہمت افزائی اور معافی کے لائن کے بلکہ اکرام کے لائن کے الفاظ تھے, آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوئے تھے, تو خالد کا یہ جذبہ ہوا کہ یار سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. پھر انہوں نے سوچنا شروع کیا, کئی لوگوں سے مشورے بھی کیے, اپنے خاص دوستوں سے, کہ کیا کیا جائے. پھر ان کے دل میں شرح صدر ہو گیا کہ اب تو جانا چاہیے, مدینہ پاک جانا چاہیے. اب یہ مکہ سے صبح کے وقت نکلے ہیں, اور اتفاق یہ کہ ان کے ایک دوست ہے عثمان ابن طلحہ, وہ بھی صبح کے وقت, جس وقت وہ فجر کے وقت نکلے ہیں, تو وہ بھی حاضر ہو گئے کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. تو بڑی بڑی شخصیتیں آ رہی ہیں. اور اتفاق ایسا ہوا کہ عمرو ابن عاص, جو میں نے آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کیا تھا, یہ عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سفر کر کے گئے ہوئے تھے حبشہ. اور حبشہ کا میں نے پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بادشاہ حبشہ نے عمرو ابن عاص نے جب یہ کہا کہ مجھے یہ آدمی حوالے کر دو جو محمد نے بھیجا ہے, تو بادشاہ, تاکہ میں اس کو قتل کر دوں, تو عمرو ابن عاص کو بہت زبردست انداز میں بادشاہ نے ڈانٹا تھا. تو یہ باتیں عمرو ابن عاص کے کان میں بھی اثر ہو گئی تھی کہ بادشاہ بھی اتنا متاثر ہے, عرب تو عرب, عجم کے اندر محمد کا اثر پہنچا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کچھ ہے. پھر بادشاہ نے ان کو بتایا کہ بھی تم کس دھوکے میں ہو. بہرحال عمرو ابن عاص اسی وقت بادشاہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر چکے حبشہ میں ہی, اور پھر وہ بھی اتفاق سے حبشہ سے آ رہے تھے, اور یہاں سے خالد اور عثمان نکلے, اور بیچ راستے میں, مدینے کے بیچ راستے میں عمرو ابن عاص بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے. انہوں نے پوچھا کہاں کا قصد ہے, کہا مدینہ کا. کہاں جا رہا ہے, کہ سب نے اپنی اپنی نیت بتائی کہ ہم حضور سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, اب ایمان قبول کرنا ہے. چنانچہ یہ تینوں آدمی, بتائیے اتنا زبردست دماغ جو عرب کا ہے, وہ ایک ساتھ, عثمان ابن طلحہ بھی کوئی کم آدمی نہیں ہے, خالد ابن ولید اور عمرو ابن عاص, یہ تینوں کی تینوں شخصیتیں جب مدینہ پاک کے اندر پہنچی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب انہوں نے ایمان قبول کیا ہے, یہ سن ہجری 8 کا واقعہ ہے. کب؟ صلح حدیبیہ تو 6 میں ہوئی ہے, 6 سے لے کے 7 تک کا عرصہ جو ہے نا وہ پورا, اور 7 میں آپ نے عمرہ قضا فرمایا ہے, تو عمرہ قضا میں وہ بھائی ایمان لائے ہیں, اور آپ نے ان کو عمرہ قضا, یعنی یہ سمجھو کہ ذی القعدہ میں آپ نے عمرہ فرمایا ہے, ذی القعدہ کے آخر میں. تو 4-5 مہینے کے عرصے میں خالد ابن ولید واپس آئے ہیں, اور یہ پورا اسلام سفر کے اندر 8 ہجری سفر کے اندر یہ ان کے ایمان کا واقعہ ہے. اور یہ تینوں جب ایمان لائے, آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو مدینہ کے اور اسلام کے حوالے کر دیا ہے. یہ جگر گوشے تھے, یہ اتنے قریب قیمتی ساتھی تھے, اور یہ سب کے سب ایمان لے آئے. اب بتائیے وہ جنگ و جدال اگر سمجھتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر حضور نے دب کے صلح کی, لیکن وہ دب کے صلح نہیں تھی, یہ ان سب کو سوچنے کا موقع ملا. اور آپ علیہ السلام جب صلح حدیبیہ میں ہے تو آپ کے ہاتھ پر اس وقت جو شریک ہے 1400 سے 1500 کی تعداد ہے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدے کے حساب سے آپ نے وہ عمرے کا جو عمرے قضا فرمانا تھا, وہ عمرے کا سفر فرمایا.
1 سال کے بعد سن ہجری 6 میں 6 کے ذی القعدہ کے اندر وہ صلح نامہ مرتب ہوا تھا. تو اب ذی القعدہ میں سال پورا ہو رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا جو لوگ میرے ساتھ صلح حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ عمرے کے لیے نکلیں گے. آپ علیہ السلام کا یہ اعلان فرمانا تھا. تو جتنے شریک تھے جو ان میں سے وفات پا گئے تھے یا جو شہید ہو چکے تھے کسی غزوے میں کسی اور جگہ پر، ان کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب تقریباً 2000 کا مجمع، تقریباً 2000 کا مجمع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرہ قضا کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوا. اور اسی ترتیب سے آپ نے ذوالحلیفہ کے اندر قیام فرمایا، وہاں اپنے احرام باندھا عمرے کا، آپ نے اپنے جانور لیے، اور پھر ساتھ میں، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جانور کی قربانی عمرے میں تو ہوتی نہیں ہے، لیکن آپ نے تبرع اور احسان کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جانور لیے اور آپ روانہ ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب میں ایک وادی تھی، وہاں پر اپنے قافلے میں سے 200 ساتھیوں کو روک دیا، آپ یہاں رک جاؤ. ہتھیار بہت سارے ساتھ میں تھے، خدا نہ خواستہ کوئی حالت پیش آ جائے. تو آپ نے سب ہتھیار ان کے پاس جمع کروائے اور یہ فرمایا کہ آپ لوگ اس کی حفاظت کرو. اور پورے قافلے کے ساتھ جو میان میں تلوار تھی بس اسی کو لے کے آپ مکہ تشریف لے گئے. اور مکہ میں جب آپ کا دخول ہوا ہے تو آپ لبیک کی صدا کے ساتھ، چونکہ پہلے سے ایگریمنٹ بنا ہوا تھا کہ آپ کو اجازت ہے 3 دن قیام کریں گے، اس سے زیادہ نہیں. آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہے اور اس شان کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اور مکے میں آپ لبیک کی صدا کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے اپنا طواف فرمایا، سعی فرمائی اور جانور کی قربانی، مروہ کے پاس جو جگہ تھی وہاں پر آپ نے جانور کی قربانی فرمائی. لکھا ہے کہ اس وقت یہ جو مشرکین تھے یہ سب مکہ سے نکل چکے تھے، کیونکہ یہ نہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا ان لوگوں کو کہ حضور ہماری موجودگی میں مکہ میں آوے، محمد ہماری موجودگی میں مکہ میں آوے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا مجبور تھی، صلح مرتب ہوئی تھی. لہذا یہ بنو قعیقعان ایک پہاڑ ہے، جبل قعیقعان ایک پہاڑ تھا. آج شاید دارالایمان وغیرہ جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہے اس طرف وہ پہاڑ تھا جہاں بچیوں کو جو زندہ درگور کرتے ہیں وہ جگہ ہے، اس کے قریب میں کہیں وہ پہاڑ تھا. وہیں پر یہ لوگ سب کے سب چڑھ گئے اور وہیں سے نظارہ دیکھ رہے کہ یہ محمد کیا کر رہا ہے. اور پھر اپنے ساتھیوں کو، ظاہر سی بات ہے اپنے دشمن کو تو کوئی اچھا بولے گا نہیں، تو کیا بول رہے کہ دیکھو ان لوگوں کو یثرب، مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا کہ مدینہ کی آب و ہوا نے، یثرب کی آب و ہوا نے ان کو کتنا کمزور کر دیا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا حکم دیا، آپ کو پتا چلا، کانوں کان خبر ہوئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا طواف میں آپ پہلے 3 چکر دوڑ کے کریں گے شان کے ساتھ. یہ لوگ جو اوپر سے دیکھ رہے ہیں نا ان کو یہ لگنا چاہیے کہ ہمارے اندر ابھی بھی طاقت ہے، ہم کمزور نہیں ہیں. وہ رمل کے ساتھ، جو رمل آپ جانتے ہیں، سب لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے 3 چکر جو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کے موقع پر صحابہ کو فرمایا تھا کہ رمل کرو. اور رمل کا مطلب دوڑنا، تھوڑا دوڑ کے آپ طواف کرو، 3 چکر لگاؤ، کہ پورے چکر نہیں، تاکہ آدمی تھک بھی تو نہیں جائے، تھوڑا اثر تو دکھانا مقصود ہے. تو وہ دکھانا، حالانکہ آج کے دور میں تو کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا آج بھی باقی ہے. اور اسی وقت آپ نے ایک دوسرا حکم فرمایا تھا، وہ کیا، وہ جو اجتباع کرتے ہیں نا، اجتباع تو سمجھتے ہیں نا، وہ بغل کے نیچے سے جو احرام نکال کے اوپر ڈالتے ہیں اور یہ دہنا کندھا کھلا رکھتے ہیں. دونوں چیزیں طواف کے اندر کی جاتی ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کے بازو کہ بے ہمارے بازو ابھی بھی بھرپور ہے، ہم مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، یہ ان کو دکھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا. جو آج بھی حج اور ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہوتی ہے، ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو، چاہے وہ عمرے کا طواف ہو، چاہے حج کا ہو، طواف زیارت ہو، وہاں پر طواف زیارت میں تو کپڑا پہن کے بھی کرتے ہیں، لیکن اگر یہ کہ جو بھی ایسا طواف ہے جس کے بعد سعی ہے اور احرام کی حالت میں ہے تو اس طریقے سے بازو کھلے رکھ کے پھر طواف کرنا ہے. یہ اجتماع سنت ہے.
ضروری نہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی اتباع ہے۔ اب طواف کے وقت آپ جب چل رہے تھے تو عبداللہ ابن رواحہ جو بڑے صحابی ہے، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ آپ کے آگے آگے اشعار پڑھ رہے تھے، حالانکہ ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ اشعار میں آپ علیہ السلام کی حمد، تعریف، اللہ کی تعریف گا رہے تھے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، عبداللہ کیا کر رہے ہو، طواف ہو رہا ہے اور طواف میں تم گنگنا رہے ہو، شعر گنگنا رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ ٹوکا تو آپ علیہ السلام کے آگے آگے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر رہنے دو، یہ جو شعر پڑھ رہے ہیں یہ اس کی آواز ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے، کوئی نہ کوئی ان کو پہنچا رہا ہے اور اس کا اثر ان کے اوپر ہو رہا ہے، بولنے دو ان کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عبداللہ ابن رواحہ نے پھر طواف فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام جب عمرے سے فارغ ہو گئے، آپ نے کچھ ساتھیوں کو بھیجا، جو 200 ساتھی رکے ہوئے تھے ان کو بلوایا اور ان کا احرام وغیرہ کھولا گیا۔ پھر 3 دن جیسے ہی مکمل ہوئے ان کی طرف سے پیغام آ گیا، چلو اب خالی کرو، 3 دن آپ کی ویزا تھی، اب خالی کرو۔ آپ علیہ السلام نے وعدے کے حساب سے چوتھے دن صبح آپ نے روانگی اختیار فرمائی اور مدینے میں آپ کی واپسی ہوئی۔ اس طریقے سے آپ کا یہ عمرے کا جو سفر تھا، یہ عمرے کا سفر پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس میں 2 عظیم الشان واقعات پیش آئے۔ عظیم الشان تو مطلب بڑے واقعات، اس میں سے ایک بڑا واقعہ جو ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت میمونہ ام المومنین کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے اس سفر میں نکاح فرمایا۔ آپ جب عمرے سے باہر تشریف لائے، اچھا اتفاق یہ ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی سفر میں مقام شریف میں ہوئی، وہیں رخصتی ہوئی، اور اتفاق یہ ہے کہ جہاں رخصتی ہوئی بعد میں ان کا انتقال بھی اسی جگہ پر ہوا ہے۔ آج جو آپ لوگ جو حج میں گئے، حضرت مدینہ جاتے وقت راستے میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر وہاں پر آتی ہے مقام شریف میں، جو لوگ گائیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ یہاں حضرت میمونہ کی قبر ہے۔ تو ایک تو یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے سفر کے اندر، اب اسی میں ایک مستقل ایک مسئلہ ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح کر سکتے کہ نہیں، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے احرام سے پہلے پیغام بھیجا تھا، یہ سب باتیں تھی۔ بہرحال یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ ضرورت پڑنے پر ہی آدمی کو پیش آتا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ السلام کے کیا تھے، چچا تھے، حضرت حمزہ کی ایک چھوٹی بیٹی تھی جو مکہ میں تھی۔ جب آپ علیہ السلام عمرہ سے فارغ ہو کر مدینے کی طرف نکلنے لگے تو یہ بچی دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی چچا چچا مجھے ساتھ میں لے جائیے۔ آپ علیہ السلام کا دل بھر آیا، کیونکہ آپ علیہ السلام حضرت حمزہ کے رضائی بھائی بھی تھے، چچا تو تھے حضرت حمزہ، لیکن ایک ہی ماں کا دودھ دونوں نے ساتھ میں بھی پیا تھا۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو 3 صحابی ایک ساتھ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ بچی ہمیں دے دو۔ حضرت زید ابن حارثہ یہ کھڑے ہو گئے کہ یہ بچی مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ جعفر طیار جو آپ علیہ السلام کے چچا کے حضرت علی کے بھائی ہیں تو وہ کھڑے ہو گئے کہ مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ ذرا اندازہ لگائیے آپ کے آنے کے بعد کیا انقلاب آیا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ بچیوں کو عار سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آج ایک یتیم بچی کی پرورش کے لیے 3 صحابی کے درمیان میں مخاصمت ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے کہ کون اس کی پرورش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ حضرت جعفر کے لیے فرمایا کہ چونکہ جعفر کے گھر میں جو زوجہ تھی، جو بیوی تھی، وہ حضرت حمزہ کی یعنی بچی کی خالہ تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا خالہ ماں کے درجے میں ہے، وہ جس طریقے سے پرورش کرے گی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ واقعہ پیش آیا، حضرت آپ یہ عمرہ قضا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے۔ اب دیکھیے دوستو بزرگوں، یہ 2 واقعات پیش آنے کے بعد آپ بولیں گے کہ مولانا گزشتہ تو آپ نے فتح مکہ کی بات کہی تھی اور بات دوسری ہو رہی ہے۔ اصل میں یہ فتح مکہ سے پہلے کچھ واقعات پیش آئے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں مناسب سمجھتا ہوں کہ سیرت سے متعلق چیزیں تو آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اب ایک اہم واقعہ، چونکہ خیبر کا واقعہ تو میں نے گزشتہ آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دیا تھا،
کہ یہود کے 8 بڑے بڑے قلعے تھے. آپ علیہ السلام نے یہود، چونکہ ان کی بہت سازشیں تھیں اور سازشی دماغ تو شروع سے لے کے آئے ہی یہ لوگ، اللہ رب العزت کے عتاب اور غضب کے مستحق پہلے سے. تو آپ علیہ السلام نے ان کی سرکوبی فرمائی اور 8 قلعے جو ان کے تھے خیبر کے وہ فتح فرمائے. اسی خیبر کے واقعے کے اندر ایک بڑا خطرناک واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ السلام کی ایک عورت نے، یہودی عورت نے ضیافت کی اور آپ کے سامنے اس نے پہلے سے تحقیق کر لی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا گوشت زیادہ مرغوب ہے، گوشت میں کون سا گوشت زیادہ مرغوب ہے. چنانچہ اس کو پتا چلا کہ آپ کو دستانہ، یہ جو ران جو شروع آگے کا جو ہے نا، آپ اس کا گوشت بہت مرغوب ہے. اس نے اس میں کثرت سے زہر ملایا. آپ علیہ السلام نے جب دسترخوان پر بیٹھے اور آپ نے جب وہ لقمہ نوش فرمایا تو آپ کے منہ میں تھا، آپ نے اس کو نگل لیا، باہر نکال دیا اور آپ نے فرمایا اس ہڈی نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے اندر زہر ہے. آپ نے تحقیق کے لیے بلوایا تو اس نے اقرار کیا. اس کا نام زینب بنت حارث تھا. اس کو پوچھا کیا تو نے یہ زہر ملا ہے؟ اس نے کہا ہاں یقیناً میں نے زہر ملا ہے. کیوں ایسا کیا؟ کہا کہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ کوئی بادشاہ ہے یا نبی ہے. اگر بادشاہ ہے تو آپ سے ہم پاک ہو جائے، یعنی آپ ختم ہو جائے، اور اگر آپ نبی ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. حالانکہ یہ اس کا گمان تھا. آپ علیہ السلام نے معاف کر دیا. لیکن اتفاق یہ کہ ایک صحابی بشر ابن برا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ لقمہ نگل لیا تھا. جب وہ لقمہ انہوں نے نگل لیا، پیٹ میں اتر گیا تو زہر نے اثر کیا اور اس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ روایت میں کہ اس یہودیہ کو آپ نے قتل فرمایا. تو اس کے درمیان میں تطبیق یہ دی گئی ہے کہ پہلے تو آپ نے معاف فرما دیا کہ میرے لیے ہے تو آپ نے معاف فرما دیا. لیکن جب بعد میں یہ پتا چلا کہ اس صحابی کی موت اس زہر کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ علیہ السلام نے اس یہودیہ کو قتل کرنے کا حکم دیا قصاص کے طور پر. یہ خیبر کے اندر واقعہ پیش آیا. اب اس کے بعد دیکھیے دوستو بزرگوں، اب ہمارے فتح مکہ سے پہلے ایک واقعہ جو بڑا عظیم الشان ہے وہ واقعہ ہے، اور اس کے بعد فتح مکہ ہے. بیچ میں اور بھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں لیکن وہ پورا سیرت کا موضوع ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو چھیڑ دے رہا ہوں. ابھی جو اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے خطوط بھیجے تھے ملکوں کے اندر، دعوتی خطوط. اسی میں ایک خط آپ نے حاکم بصرہ کو بھی بھیجا تھا جو روم کا گورنر تھا، اور اس کا نام تھا شرحبیل ابن عمرو غسانی. یہ عرب تھا لیکن ہرقل کے، یعنی جو روم کا جو بڑا بادشاہ تھا، اس کی ماتحت میں یہ گورنر تھا. آپ نے اس کے پاس حارث نام کے ایک صحابی کو بھیجا جا کے ان کو دعوتی پیغام دینے کے لیے. لیکن اس کمبخت نے حضرت حارث کو اچھی طریقے سے باندھا اور باندھ کے پھر بہت بری طریقے سے قتل کر دیا. اور آپ جانتے ہیں دنیا بھر کا یہ دستور ہے، سب ملکوں کا یہ قانون ہے کہ کسی بھی ملک کا کوئی سفیر کبھی قتل نہیں، اس کو چیلنج کرنا یعنی ملک کو چیلنج کرنا ہے. تو یہ قانون ہے. آپ علیہ السلام کو جب یہ واقعہ پتا چلا تو آپ نے 3000 کا لشکر، اب دیکھیے صلح حدیبیہ اور عمرہ قضا یعنی 1 سال، اور اس کے درمیان میں اس وقت کتنا مجمع تھا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400، عمرے کے وقت 2000، اور یہ غزوہ موتا جو اس عمرہ قضا کے 5 مہینے کے بعد جمادی الاولیٰ کے اندر ہوا ہے، 5-6 مہینے کے بعد ہی ہوا ہے. اس میں 3000 کا مجمع تو جماعت کے ساتھ نکلا ہے، یعنی لشکر کی شکل میں نکلا ہے. اور جو ماں بقیہ مدینہ پاک میں آپ علیہ السلام کے ماتحت جو لوگ بچے تھے وہ الگ تھے. بہرحال آپ علیہ السلام نے وہ اعلان فرمایا. جانتے ہیں نا وہ مشہور واقعہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے فرمایا یہ 3000 کا لشکر ہے، اس کا امیر زید ابن حارثہ رہیں گے. اگر یہ شہید ہو جائے، آپ کی زبان اقدس سے پیشین گوئی نکلوائی جا رہی ہے، حالانکہ آپ کے سامنے بھی ابھی نوعیت نہیں ہے کہ دشمن کیا ہے، دشمن کیسا ہے. آپ نے فرمایا زید ابن حارثہ امیر رہیں گے، اگر یہ شہید کر دیے جاوے تو جعفر تیار، اور اگر یہ بھی شہید کر دیے جاوے تو عبداللہ ابن رواحہ،
اور اگر یہ بھی شہید کر دیا جائے تو مسلمان جس کو چاہے اس کو امیر بنا لے۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا ہے، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ آیت کا تصور کر کے رونے لگے، کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کہ جہنم پر سے گزرنا ہے، پل صراط کے نیچے جہنم ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہے تھے۔ کسی نے کہا ارے ہم دعا کرتے کہ آپ صحیح سالم واپس آئیں، تو انہوں نے بڑے اشعار پڑھے تھے، اور وہ شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے عبداللہ ابن رواحہ، اسی میں انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، اس شعر کا آخری مصرع تھا، وہ آخری مصرع یہ تھا حتی یقال اذا مروا علی جدسی، کہ میں تو موت چاہتا ہوں، ایسی موت کہ اللہ کی راہ میں میرا مغز پھاڑ دیا جائے، میری گردن کو کاٹ دیا جاوے، جوڑوں کو الگ کر دیا جاوے، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ میری قبر کے پاس سے گزرے تو یہ کہے یا ارشد اللہ من غازن، یا ارشد اللہ من غازن وقد رشدا، کہ یہ کتنا زبردست غازی تھا جو ہدایت یافتہ تھا، اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں نے ہدایت پائی۔ بہرحال دوستو بزرگوں، یہ لوگ گئے، جب یہ قافلہ معان کی جگہ پر پہنچا ہے جو موتا ہے، آج اردن کے اندر ہے، جو لوگ جماعت کی شکل میں جاتے ہیں اردن کے اندر تو وہ موتا میں جاتے ہیں، وہاں پر معان کی مقام پر پہنچا ہے، اور وہاں پتہ چلا کہ یہاں 3000 کا لشکر ہے اور وہاں 2 لاکھ کا لشکر ہے۔ کتنا؟ مقابلے کے لیے 2 لاکھ کا لشکر بھیجا گیا ہے۔ صرف اندازہ لگائیے دنیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، ایک آدمی کے مقابلے میں 60 آدمی، یعنی کھلی موبلی چنگی ہے، یہ دیکھنے جاوے تو کوئی شکل نہیں ہے مقابلے کی، یعنی 60% زیادہ ہے، 1% زیادہ ہو 2% ہو تو سمجھ میں آئے، یہ تو 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ ہے۔ اب مسئلہ ہوا، 2 دن تک بہت مشورے ہوئے، کیا کیا جائے کیا شکل۔ اس وقت عبداللہ ابن رواحہ جو جوش میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کیوں ڈر رہے ہو، ہم کس کے لیے نکلے ہیں، یا تو شہادت ہے یا تو فتح ہے، اور دونوں جگہ ہمارے لیے کامیابی ہے، کیوں ڈر رہے ہو، اور بہت لوگوں کو اکسایا، ابھارا، اور اس کے بعد یہ مجمع کا آپس کے اندر جب مقابلہ ہوا ہے، دوستوں جو مختصراً عرض کر رہا ہوں، مقابلہ ہوا، اس مقابلے کے اندر زید ابن حارثہ شہید کر دیے، پہلے جو امیر تھے۔ جعفر طیار نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، داہنا ہاتھ کاٹ دیا گیا منڈے سے، بائیں میں لیا، بایاں کاٹ دیا گیا، دشمن اس پر بھی بس نہیں ہوا تو اس نے ایک ایسی تلوار چلائی 2 ٹکڑے ہی کر دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر یہ فرماتے ہیں میں نے جعفر طیار کے بدن کے اوپر میں نے جتنے وار گنے 50 سے زیادہ وار گنے، اور وہ سب کے سب سامنے کی طرف تھے، کوئی بھی پیچھے نہیں تھا۔ اس طریقے سے ان کی وفات ہوئی۔ عبداللہ ابن رواحہ آگے آئے، پھر انہوں نے بھی وہ اشعار پڑھے، وہ تو شعر پڑھتے ہی تھے، اور وہ ہڈی جو آپ نے سنا ہوگا کہ گوشت چبا رہے تھے، فوراً ڈالا، اور اس کے بعد دشمن کے لشکر میں گھسے اور قتال کیا اور شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اعلان کیا گیا اب کون ذمہ دار، کون امیر؟ کسی نے کہا خالد کو آگے بڑھاؤ۔ ابھی تو خالد ایمان لائے 3-4 مہینے ہوئے اور یہ غزوہ پیش آیا ہے، سفر میں ایمان لائے، سفر کے بعد ربیع الاول ربیع الاخر جمادی الاولیٰ 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں یہ واقعہ ہے، اور خالد ابن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا۔ خالد ابن ولید نے بڑی حکمت عملی پیش کی، انہوں نے سوچا اتنا بڑا لشکر اور مسلمان مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنی زب پہنچانی تھی اتنا تو ہم نے کر دیا۔ اب انہوں نے آہستہ آہستہ لشکر کی اسکیم تبدیل کی، آگے کا حصہ پیچھے، پیچھے کا حصہ آگے، دائیں بائیں والوں کو سب کو بدل دیا۔ لشکر کی ترتیب ہوتی ہے حملہ کرنے کی، تو انہوں نے تبدیل کر لیا، دونوں طرف پہاڑ کی طرف لے آئے کھینچتے کھینچتے لشکر کو۔ تم رومی یہ سمجھے کہ یار یہ چہرے بدلے ہوئے تو کوئی ان کی امداد کے لیے پہنچا ہوا ہے، لہٰذا یہ جتنے رومی تھے وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ خدا نہ خواستہ اگر مسلمان مڑ جاتے، بھاگ کھڑے ہوتے میدان سے، تو یہ 3000 میں سے کوئی بھی نہیں بچتا، یہ سب 2 لاکھ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن دیکھیے دوستو بزرگوں، خالد ابن ولید نے بہت زبردست جنگ کی، یہ ہم انہی کی نسل میں سے، ہم انہی کے نام لیوا ہے،
ہم کو اپنی طاقت، اپنی قوت، ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ہمارے اسلاف کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نڈر تھے، بے خوف تھے، صرف ڈرتے تھے تو اللہ سے ڈرتے تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے. حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اس دن 9 تلواریں ٹوٹی. کہتے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تلوار بچی تھی. اب ذرا آپ مورخین کہتے ہیں ایک چیز میں نے عجیب پڑھی جو آج تک مجھے سمجھ میں بھی نہیں آئی اور بہت عجیب لگی. یہ اللہ کا عجیب معاملہ ہے. وہ یہ چیز کہ اس غزوے میں مسلمان کا جو نقصان ہوا ہے 2,03,000 سامنے 2,00,000 مقابلہ کوئی برابری کا نہیں ہے تو کتنا بڑا نقصان ہونا چاہیے. 12 مسلمان شہید ہوئے. صرف کتنے؟ 12 مسلمان شہید ہوئے. مورخین یہی لکھ رہے ہیں 12 مسلمان شہید ہوئے. اور رومیوں کی لشکر کے اندر بتایا جاتا ہے جب خالد بن ولید کہتے ہیں 9 تلواریں ٹوٹی تو کہتے ہیں 20,000 کا مجمع وہاں پر قتل کیا گیا ہے. اب اندازہ لگائے کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ لشکر پہنچا ہے آپ نے ان کو تسلی دی کہ تم میدان سے بھاگ کر نہیں آئے، تم آئندہ پھر سے. دیکھیے دوستو بزرگو، یہ تو اب مورخین یہاں پر یہ بات لکھتے ہیں کہ اب کیا اس جنگ کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا، فتح ہوئی ہے شکست، کیا شمار کیا جائے. تو لوگوں نے کہا کہ کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا لیکن جو مسلمانوں کو زخم پہنچانا تھا، تکلیف پہنچانا تھا وہ پہنچا دی. اور اتنی بات تو ضرور ہو گئی کہ پورے عرب کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ یہ محمد کے جو ساتھی ہے اتنے وفادار ہے کہ اگر یہ 3,000 اور ان کے مقابلے میں کتنے ہو 2,00,000 بھی ہو تو یہ بھیڑ جائیں گے. جب یہ نام لوگوں کے درمیان میں مشہور ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا جتنے ضدی قبائل تھے وہ اس وقت ایمان لائے. بنو سلیم، فزارہ اور بڑے بڑے قبائل اشجع، غطفان، زبیان، یہ بڑے بڑے قبائل تھے، یہ کبھی ایمان نہیں لاتے. لیکن یہ واقعے نے ان کے دل کے اوپر وہ اثر کیا کہ یہ سب اس واقعے کے بعد فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آ رہے. اور اس کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ خالد ابن ولید نے ان کو آزما لیا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں. اگر وہ ٹکراتے نہیں تو نہیں آزما پاتے. اور صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جو قیصر اور کسریٰ کے جتنے ملک فتح ہوئے اس میں سب سے پیش آگے جو بڑے جنرل تھے وہ کون تھے؟ خالد ابن ولید. تو گویا آپ علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ یہ تم ہارے نہیں ہو، یہ تم اس سے ایک فائدہ ہی اٹھا کے آئے ہو اور اس سے تم کو آئندہ اس سے پیش قدمی کرنے کا فائدہ ملے گا. بہرحال دوستو بزرگوں، میں مختصراً یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس واقعے نے بھی عرب کے اندر ایک فضا پیدا کی اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تائید الہی ہے، یعنی یہ اللہ کے سچے نبی ہے. تبھی تو یہ 3,000 یعنی ہرقل کے منہ میں جانا، اس کے ملک میں جا کے حملہ کرنا، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ خدا کی تائید اور نصرت شامل حال. اب اس کے بعد دوستو بزرگوں 8 ہجری ختم ہو رہی ہے اور ختم ہونے سے پہلے رمضان کے مبارک مہینے میں یہ جمادی الاولیٰ اخرى کا واقعہ ہے موتا کا، اور اس کے بعد رجب اور شعبان 2 مہینے کے بعد وہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آ رہا ہے. اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سچی پکی نصیب فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر ہم کو چلائے، ایمان میں مضبوط فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے فدائی شیدائی بنائے. آج اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے اور اللہ کے نبی سے دل سے محبت کرنے والے بنے. ہمارے یہ سبق کا بھی خلاصہ یہ ہے، قرآن اور حدیث ان سب چیزوں سے مقصود یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.